اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں آپ کو شیخ سعدی کے کچھ اقوال بتاؤں گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا اتنا مال اکٹھا کر لو کہ تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے، نہ کہ یہ ہو کہ مال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم اپنی زندگی بے سکون کر لو۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان فرمایا۔ اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ، اس کی مخلوق پر، چرند پرند حیوانات پہ احسان کرنا ہوگا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا ہوگا، لوگوں کو پانی پلانا ہوگا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے تونسا شریف میں، بلوچستان میں، راجن پور میں، جنوبی پنجاب، کوہ سلیمان میں سیلاب نے کہیں 1000 سے زیادہ جانیں اس میں جا چکی ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ مکانات تباہ ہو گئے ہیں اور 5 لاکھ مویشی ڈوب گئے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اپنے اپنے حصے کا ڈھول ڈالنا ہے اور اس سیلاب کے پانی کو کم کرنے میں کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے نا، سیلاب میں لوگ ڈوب گئے ہیں، ہم بھی تو ڈوب سکتے تھے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ڈوبے ہوں کو کسی طریقے سے ان کا سہارا بنے، ان کو مالی، معاشی، بدنی، اخلاقی امداد کی جو ان کو ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ ان کو پرووائڈ کریں۔ 2 آدمیوں کی کوشش سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ فرما رہے ہیں کہ 2 آدمی ہیں نا جو سارا زندگی مطلب مال اکٹھا کرنے لگے، میں پیسے اکٹھے کر لوں، کاروبار کر لوں، مگر اس نے نہ اچھا کھایا، نہ پیا، نہ اپنے اہل خانہ پہ لگایا۔ تو سب سے بہترین خرچ ہی وہی ہے جو اپنے اہل خانہ پہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ جو اپنے اہل خانہ پہ ہم لوگ پیسے لگائیں گے وہ سب سے بہترین خرچ ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ ایک آدمی تو بہت زیادہ علم تو حاصل کر رہا ہے لیکن اس کا عمل ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں مطلب ہم ڈگریاں لے رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، لیکن ہم اپنی اکڑ میں رہیں گے تو پھر وہ نقصان دہ ہوگا، وہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ سعدی، بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل، کہ جو عمل نہ کرے اور باتیں کرتا رہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں مطلب نا موم بتی ہے مگر اس کو نظر نہیں آتا۔ تو عمل کرنا چاہیے، پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے دکھانی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ تبلیغ بھی کرنی چاہیے، عمل سے بھی اور تبلیغ بھی ضروری ہے۔ اچھا، بے عمل عالم ایسا ہے جسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی روشنی سے دوسرے لوگ تو مطلب فیض یاب ہو رہے ہیں، بینیفٹ لے رہے ہیں، مگر وہ اس کو تو اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس کی روحانی آنکھ کھل جائے تو بہت فائدہ ہے۔ اچھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھ کے وقت کے حساب سے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، منافق لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو، کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ گرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پہ مرہم نہ رکھ۔ کہتے ہیں معاف کرنا اچھا ہے لیکن جو دوسروں کو تکلیف دے اس کو اب زیادہ شے نہ دو کہ وہ
یہی کام کرتا رہے۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ جس کی نیچر میں برائی ہوگی تو اس کو سارے ہی مطلب برے ہی لگیں گے، تو نہ خود سکھی رہے گا نہ دوسروں کو رہنے دے گا۔ بات اس وقت کرو جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گٹا۔ کتنی پیاری بات کی ہے نا کہ ہم باتیں تقریریں تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے، تو ہم نے تب بات کرنی ہے جب کوئی ہماری بات سنے اور ہمیں لگے کہ یہ لوگ سننے کو تیار ہیں اور اس کا اثر بھی ہوگا۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ یہ جو لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں نا وہ کسی حال میں مطلب اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو باقی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پہ مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا۔ اچھا جی، بد نصیب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا دوست اپنی کمپنی سے پہچانے جاتے ہیں۔ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ جو آپ سے جلتا ہے اس کو کچھ بھی نہ کہ، وہ خود ہی اپنی آگ میں جل کے خود ہی مر جائے گا۔ کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کتا جو ہے وہ کم تر جانور سمجھا جاتا ہے نا، تو لیکن جو ناشکرا ہوتا ہے نا، جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کرتا، تو وہ اس سے بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہے نا۔ تو جو انسان اللہ کا کھائے، اللہ کی نعمتوں پہ جیے، اللہ نے اس کو زندگی مطلب لباس، بہن بھائی ساری سہولتیں دی ہیں، پھر بھی نماز نہ پڑھے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو وہ ناشکری کرے گا، تو وہ اللہ سے بے وفائی کرے گا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ سننے، بولنے، سمجھنے کی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل کرم کرے اور ہمارے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے غیبی امداد فرمائے، ان کی یہ مصیبت کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خاص فضل کرے، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کو رحمت والی بارش بنا دے۔ جزاک اللہ خیر وقسنا جزا شیبہ حنیف کچا والا، بہت بہت شکریہ۔